بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں حافظ حسنین قاسمی ایڈوکیٹ لا چینل، اور آج ہم ایک انتہائی اہم ٹاپک فنڈامنٹل رائٹس جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن دا کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973 کے آرٹیکل 8 سے 28 تک بیان کیے گئے ہیں، یہ پڑھیں گے۔ یہ ہر پاکستانی شہری کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی کیا کیا حقوق ہیں اور آئین نے کن کن حقوق کے تحفظ کی ضمانت دی ہے۔ تو سب سے پہلے اس چیپٹر کا نام ہے چیپٹر 1 فنڈامنٹل رائٹس۔ اگر یہ ویڈیو آپ فون پر دیکھ رہے ہیں تو اپنے فون کی اسکرین کو فل کر دیجیے گا تاکہ آپ کو ویڈیو آسانی سے سمجھ آ سکے۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ آرٹیکل 8 کہتا ہے کہ لاز انکنسسٹنٹ وتھ آر ان ڈیروگیشن آف فنڈامنٹل رائٹس ٹو بی وائڈ، کہتا ہے کہ وہ تمام قوانین جو ان بنیادی حقوق کے برخلاف ہوں گے وہ وائڈ ہوں گے، یعنی وہ انلیگل ہوں گے، ایب انیشیو وائڈ ہوں گے۔ آرٹیکل 8 کہتا ہے، سب کلاس 1 کہتا ہے any law or any custom or usage having the force of law insofar as it is inconsistent with the rights conferred by this chapter shall to the extent of such inconsistency be void، کہتا ہے کہ کوئی بھی کسٹم ہو یا یوسیج ہو جس کی حیثیت قانون جتنی ہے، اس کی پاور قانون جتنی ہے، لیکن اگر وہ ان بنیادی قانون کے برخلاف ہوگا تو وہ جس حد تک وہ ان قوانین کے برخلاف ہوگا وہ وائڈ ہوگا۔ سب کلاس 2 کہتا ہے کہ the state shall not make any law which takes away or abridges the right so conferred and any law made in contravention of this clause shall to the extent of such contravention be void، کہتا ہے کہ اسٹیٹ ان بنیادی حقوق کے خلاف کوئی بھی قانون نہیں بنائے گی اگر وہ بناتی ہے جو ان بنیادی حقوق کے خلاف ہوں گے یا ان کے رستے میں آڑ بنیں گے، تو جس حد تک وہ آڑ بنیں گے اس حد تک وہ وائڈ ہوں گے۔ سب کلاس 3 کہتا ہے کہ the provisions of this article shall not apply to any law relating to the members of armed forces or of the police or of such other forces as are charged with the maintenance of public order for the purpose of ensuring the proper discharge of their duties or the maintenance of discipline among them، کہتا ہے کہ ان قوانین کا اطلاق ان آرمی کے ممبران پر، ان پولیس آفیشلز پر نہیں ہوگا جو پبلک پیس کے لیے، مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے لیے کام کرتے ہیں، ان کے اوپر ان کا اطلاق نہیں ہوگا۔ یعنی اگر وہ پبلک آرڈر کو مینٹین رکھنے کے لیے فار دا ٹائم بینگ مختلف ان حقوق سے تھوڑا سا آپ کو محروم رکھتے ہیں تو ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی ہے۔ کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 9 گارنٹی کرتا ہے سیکیورٹی آف پرسن کو، یعنی ہر بندے کے تحفظ کے بارے میں بات کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ نو پرسن شیل بی ڈپرائیوڈ آف لائف اور لبرٹی سیف ان اکارڈنس وتھ لا، کہتا ہے کسی بندے کو بھی اس کی زندگی سے، اس کی آزادی سے محروم نہیں کیا جائے گا، سیف ان اکارڈنس وتھ لا، یعنی اگر کہیں پر قانون کو یہ ضروری پڑتا ہے کہ وہ اس کو گرفتار کرے یا قانون کو ضروری پڑتا ہے کہ اس کی آزادی کو سلب کریں تو وہ قانون کی نظر میں اس کی آزادی پھر گارنٹی نہیں ہوگی کانسٹیٹیوشن کے تحت، کیونکہ اگر اس نے کوئی جرم کیا تو اس کو قید ہونا ہی ہے۔ آرٹیکل 10 کہتا ہے سیف گارڈ ایز ٹو اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن، کہتا ہے کہ نو پرسن ہو از اریسٹڈ شیل بی ڈیٹینڈ ان کسٹڈی وداؤٹ بینگ انفارمڈ ایز سون ایز مے بی آف دا گراؤنڈز فار سچ اریسٹ نار شیل ہی بی ڈینائڈ ٹو رائٹ ٹو کنسلٹ اینڈ بی ڈیفیٹڈ بائی لیگل پریکٹیشنر آف ہز چوائس، کہتا ہے کسی بھی شخص کو گرفتار کر کے اس کو اطلاع کیے بغیر کہ اس بنیاد پر آپ کو گرفتار کیا اس کو حراست میں نہیں رکھا جائے گا، جتنا جلدی ہو سکے اس میں بھی اس کو انفارم کیا جائے کہ آپ نے یہ جرم کیا ہے۔ اور آگے کہتا ہے کہ آف دا گراؤنڈس آف سچ اریسٹ، یعنی جس بنیاد پر اس کو گرفتار کیا گیا اس بنیادی چیز کے بارے میں اس کو آگاہ کیا جانا چاہیے۔ اور آگے کہتا ہے کہ nor shall be denied the right to consult and be defended by a legal practitioner of his choice، اس کی پسند کے مطابق اس کو خود کو اپنے دفاع کرنے کے حق سے محروم نہیں رکھا جائے گا۔ اس کی مرضی ہوگی، اگر اس کو گرفتار کیا گیا ہے تو وہ اپنی مرضی کا وکیل کرے اور جو الزامات اس کے اوپر لگے ہیں ان کا دفاع کرے، اس دفاع کے حق سے بھی اس کو کوئی محروم نہیں رکھا جا سکے گا۔ آرٹیکل 10A بات کرتا ہے رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کے بارے میں، یعنی ہر بندے کو قانون کے نظر میں اس کا جو ٹرائل چلے گا وہ فیئر ہوگا، منصفانہ ٹرائل کی گارنٹی کرتا ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا 10A۔ فار دا ڈٹرمنیشن آف ہز سول رائٹس اینڈ اوبلیگیشنز اور ان اینی کرمنل چارج، یعنی کوئی سول رائٹ ہو یا اس کے اوپر کوئی اوبلیگیشن ہو یا پھر اس کے اوپر کوئی کرمنل چارج ہو،
اس پر اس کے خلاف جو ٹرائل چلایا جائے گا وہ فیئر ٹرائل ہوگا اور پورا ڈیو پروسیس آف لا اس پر فالو کیا جائے گا۔ آرٹیکل 11 وضاحت کرتا ہے کہ سلیوری، فورسڈ لیبر ایٹسٹرا پروہیبیٹڈ، یعنی غلام بنانا کسی کو یا کسی کو زبردستی مزدور بنانا، یہ تمام چیزیں منع ہوں گے۔ آرٹیکل 11 کہتا ہے کہ سلیوری از نان ایگزسٹنٹ اینڈ فاربیڈن اینڈ نو لا شیل پرمٹ اور فیسیلیٹیٹ ان اٹس انٹروڈکشن انٹو پاکستان ان اینی فارم۔ کہتا ہے کہ سلیوری، غلامی کو منع کیا گیا ہے اور کوئی بھی قانون اس کو پاکستان میں لے کر آنے کی حمایت کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا، اس کو منع کیا گیا ہے کسی بھی صورت میں۔ آگے کہتا ہے کہ سب کلاس 2 کہتا ہے آل فارمس آف فورس لیبر اینڈ ٹریفک ان ہیومن بینگس آر پروہیبیٹڈ، یعنی کسی کو زبردستی کام پر لگانا، اگر وہ نہ چاہ رہا ہو تو اس کو زبردستی مزدور بنانا، اپنا غلام بنانا اور انسانوں کی تجارت کرنا، یہ ساری چیزیں منع ہوں گی۔ نمبر 3 کہتا ہے کہ نو چائلڈ بلو دا ایج آف 14 ایئرس شیل بی انگیجڈ ان اینی فیکٹری اور مائن اور اینی ادر ہیزرڈس امپلائمنٹ۔ 14 سال سے نیچے کسی بھی بچے کو کسی بھی فیکٹری یا مائن میں یا کسی بھی زہریلی جگہ پر ملازم نہیں رکھا جائے گا، یہ بھی گارنٹی کرتا ہے۔ آرٹیکل 12 پروٹیکشن اگینسٹ ریٹروسپیکٹیو پنشمنٹ کی بات کرتا ہے۔ ریٹروسپیکٹیو کہتے ہیں سابقہ کسی چیز کا اثر پڑنا۔ مثال کے طور پر ایک قانون بنا ہے 2020 میں کہ سگریٹ بیچنا منع ہے۔ اب کسی نے 2018 میں سگریٹ بیچیں تو اس قانون کے تحت اس کو اگر سزا دی جائے گی جس نے 2018 میں سگریٹ بیچیں تو وہ ریٹروسپیکٹیو ہوگا، یعنی جس وقت کا اطلاق ہوتا ہے اس سے پچھلے کسی وقت میں اس کا اطلاق کرنا۔ تو یہ کہتا ہے کہ 12 کا پارٹ 1 کہتا ہے سب کلاس 1 نو لا شیل آتھرائز دا پنشمنٹ آف اے پرسن اے، کہتا ہے کوئی بھی قانون کسی بھی شخص کو سزا دینے کی اجازت نہیں دے گا جب کب فار این ایکٹ اور امیشن دیٹ واز ناٹ پنشیبل بائی لا ایٹ دا ٹائم آف دیٹ ایکٹ اور امیشن، یعنی جب وہ کام اس وقت ہوا جب کسی قانون کے تحت وہ جرم نہیں تھا، بعد میں وہ جرم ڈکلیئر ہوا تو اب پچھلے والے کام کی اس کو سزا نہیں دی جا سکے گی۔ بی پارٹ کہتا ہے کہ فار این offense بائی penalty greater than or of a kind different from the penalty prescribed by law for that offense at the time of the offense was committed۔ یہ بیان کرتا ہے کہ اگر نیو قانون میں کوئی ایسی پروویژن رکھی گئی ہے جس کی سزا پچھلے وقت اگر کوئی جرم ہوا اس کی سزا سے اب زیادہ ہے تو چونکہ اب زیادہ ہے اس کو سزا دی جائے گی، ایسا نہیں ہوگا اگر اس وقت اس کو کم سزا دی گئی تو اب زیادہ کے وقت میں اس کو زیادہ سزا کے لیے مستوجب قرار نہیں دیا جائے گا۔ یہ آرٹیکل 12 بیان کرتا ہے پروٹیکشن اگینسٹ ریٹروسپیکٹیو پنشمنٹ کے بارے میں۔ جو آرٹیکل 13 ہے وہ پروٹیکشن اگینسٹ ڈبل پنشمنٹ اینڈ سیلف انکریمنیشن کے بارے میں بات کرتا ہے۔ ڈبل پنشمنٹ کو ڈبل جیوپارڈی بھی کہتے ہیں اور سیلف انکریمنیشن کہتے ہیں کہ کسی کو اس کے اپنی ہی ذات میں بے عزت اور ذلیل کروانا، کوئی ایسی حرکت کروانا۔ نو پرسن، آگے آرٹیکل کا سب کلاس بیان کرتا ہے کہ کسی بھی شخص کو ایسا نہیں کیا جائے گا، کیا نہیں کیا جائے گا، شیل بی پروزیکیوٹڈ اور پنشڈ فار دا سیم آفینس مور دین ونس، یعنی ایک سے زائد بار اس کو سزا نہیں دی جائے گی ایک جرم کے پیچھے۔ مثال کے طور پر ایک بندے نے ایک بار چوری کی ہے تو اس کو 2 بار سزا نہیں دی جائے گی۔ آگے کہتا ہے کہ شیل when accused of an offense be compelled to be a witness against himself، یعنی اگر کسی شخص کو پر یہ الزام لگائے کہ اس نے کوئی جرم کیا ہے تو اب اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ اپنے خلاف گواہی دے، یعنی اس کو مجبور بھی نہیں کیا جا سکے گا، اس کو حق ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے، اس کو دفاع کا حق دیا جائے گا۔ نمبر 14 بیان کرتا ہے کہ انوائولیبلٹی آف ڈگنیٹی آف مین، یعنی کسی بھی شخص کی جو ڈگنیٹی ہوگی، اس کا وقار جو ہوگا اس کو برقرار رکھا جائے گا، کسی بھی شخص کے وقار کو ضائع نہیں کیا جائے گا، اس کی عزت کو پامال نہیں کیا جائے گا۔ 14 کا آرٹیکل 1 کہتا ہے کہ سب کلاس 1 کہتا ہے کہ the dignity of man and subject to law the privacy of home shall be inviolable۔ انوائولیبل کا مطلب ہے کہ کسی بھی طور اس کو وائلیٹ نہیں کیا جائے گا، یعنی کسی بھی شخص کی ڈگنیٹی، کسی آدمی کی ڈگنیٹی اور قانون کے تحت کسی بھی گھر کی پرائیویسی جو ہوتی ہے، اس گھر کی سیکریسی جو ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں انوائولیبل ہوں گی، ان سے چھیڑ خانی نہیں کی جا سکے گی، ان کو وائلیٹ نہیں کیا جائے گا۔ سب کلاس 2 کہتا ہے نو پرسن شیل بی سبجیکٹ ٹو ٹارچر فار دا پرپس آف ایکسٹریکٹنگ ایویڈنس، یعنی کسی بھی شخص سے کسی بھی ثبوت کو اگلوانے کے لیے، کسی بھی شواہد کو اگلوانے کے لیے اس کو ٹارچر نہیں کیا جائے گا۔ اکثر ہمارے تھانوں میں کوئی بات نکلوانے کے لیے پولیس بہت زیادہ فورس کا یوز کرتی ہے، مارتی پیٹتی ہے، سزائیں دیتی ہیں، تو یہ آرٹیکل 14 کا سب کلاس 2 اس چیز کی نفی کرتا ہے کہ کسی بھی شخص کو ٹارچر نہیں کیا جائے گا اس سے کوئی بات اگلوانے یا نکلوانے کے لیے۔
آرٹیکل 15 فریڈم آف موومنٹ کی بات کرتا ہے. یہ ہر پاکستانی شہری کا بنیادی حق ہے کہ وہ جدھر مرضی چاہے ود ان پاکستان موو کر سکتا ہے. ایوری سٹیزن شیل ہیو دا رائٹ ٹو ریمین ان اینڈ subject to any reasonable restrictions imposed by law in the public interest enter and move freely throughout Pakistan and to reside and settle in any part thereof. کہتا ہے کہ ہر پاکستانی شہری کو پاکستان کے کسی بھی کونے میں جانے کی، وہاں سے واپس آنے کی اجازت ہوگی. ہاں البتہ اگر فار دا ٹائمنگ کسی ایمرجنسی کے تحت کہیں گھر سے نکلنا، کہیں موومنٹ کرنا منع کیا گیا تو وہ الگ بات ہے، ادروائز یہ ہر پاکستانی کا بنیادی حق ہوگا. فریڈم آف اسمبلی کہتا ہے آرٹیکل 16 اسمبلی یعنی کہیں پر اکٹھا ہونا، جمع ہونا، مجمع کرنے کی اجازت دیتا ہے. آرٹیکل 16 کے تحت ہر شہری کو حق حاصل ہے. ایوری سٹیزن شیل ہیو دا رائٹ ٹو اسمبل پیسفلی اینڈ وداؤٹ آرمز سبجیکٹ ٹو اینی ریزنیبل ریسٹرکشنز امپوز بائی لا ان دا انٹرسٹ آف پبلک آرڈر. کہتا ہے کہ ہر شہری کو مجمع کرنے کی، اجتماع کرنے کی اجازت ہے. ایکسیپشن یہ ہے کہ اگر کہیں پر قانونی طور پر ریسٹرکشنز لگائی گئی ہیں، امن عامہ کا مسئلہ ہے، تو ایسی صورت میں الگ بات ہوگی، ایسی صورت میں استثناء ہوگی. ادروائز ہر ایک کو مجمع کرنے کا، اکٹھا ہونے کا رائٹ حاصل ہے. فریڈم آف ایسوسیشن تنظیم بنانے کی، ایسوسیشن بنانے کی، اکٹھا ہونے کی آزادی. ایوری سٹیزن شیل ہیو دا رائٹ ٹو فارم ایسوسیشن اور یونین. ہر شہری کو ایسوسیشن بنانے، یونین بنانے کی آزادی ہے. سبجیکٹ ٹو اینی ریزنیبل ریسٹرکشنز امپوزڈ بائی لا ان دا انٹرسٹ آف سوورینٹی اور انٹیگریٹی آف پاکستان. الا یہ کہ اگر کہیں پر کسی قانون نے ریزنیبل ریسٹرکشنز لگائی ہیں، وہ بھی پاکستان کی سوورینٹی اور انٹیگریٹی کے مفاد میں، یا پبلک آرڈر جو ہے، امن عامہ ہے، یا اخلاقی طور پر کوئی کام ایسا ہو رہا ہے جس سے ان چیزوں کو نقصان پہنچ رہا ہو، تو اس کو زک نہ پہنچانے کے لیے کوئی ریسٹرکشن لگائی ہے تو ٹھیک. ادروائز ہر بندے کو فریڈم آف ایسوسیشن کا رائٹ حاصل ہے. آگے ایوری سٹیزن آف not being in the service of Pakistan shall have the right to form a member of political party subject to any reasonable restriction imposed by the law in interest of the sovereignty or integrity of Pakistan. Such law shall provide that where federal government declares that any political party has been formed or is operating in manner prejudicial to the sovereignty or integrity of Pakistan. کہتا ہے کہ ہر بندے کو جماعت بنانے کا بھی اختیار حاصل ہے، ہر جماعت کو اپنا منشور دستور پروپیگیٹ کرنے کا بھی اختیار حاصل ہے. الا یہ کہ اگر کہیں پر یہ معلوم ہو رہا ہو کہ وہ پاکستان کی انٹیگریٹی اور سوورینٹی پر سوال کا باعث بن رہی ہوں تو ادھر ان کو روکا جا سکتا ہے. ایوری پولیٹیکل پارٹی شیل اکاؤنٹ فار دا سورس آف اٹس فنڈس ان اکارڈنس ود لا. یعنی ہر پارٹی اس کی آمدن کیا ہے اور اس کے فنڈز کہاں سے آتے ہیں، اس کے لیے وہ ذمہ دار ہوگی قانون کے مطابق کہ وہ فنڈنگ کہاں سے اکٹھا کر رہی ہے، یہ جواب دینا ہوگا. فریڈم آف ٹریڈ، بزنس اور پروفیشن. یعنی ہر شخص کو تجارت کرنے، کاروبار کرنے اور پروفیشن اختیار، کوئی بھی پروفیشن کو، کسی بھی پیشے کو اختیار کرنے کی آزادی حاصل ہوگی. سبجیکٹ ٹو سچ qualifications if any as may be prescribed by law. Every citizen shall have the right to enter upon any lawful profession or occupation and to conduct any lawful trade or business. قانون کے مطابق اس بندے کی قابلیت اور کوالیفیکیشن کے مطابق اس کو یہ آزادی حاصل ہوگی کہ وہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے کوئی بھی قانونی طور پر جو جائز پروفیشن، شعبہ یا پیشہ اختیار کر سکتا ہے اور کوئی بھی جائز تجارت اور کاروبار کر سکتا ہے. آرٹیکل 19 فریڈم آف اسپیچ کے بارے میں بات کرتا ہے. ہر بندے کو اظہار رائے کی آزادی ہوگی، جو کہ آج کل کچھ معاملات بھی چل رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں. ہر شخص کو یہ اختیار حاصل ہے. ایوری سٹیزن شیل ہیو دا رائٹ ٹو فریڈم آف اسپیچ، ایکسپریشن اینڈ دیئر شیل بی فریڈم آف دا پریس سبجیکٹ ٹو اینی ریزنیبل ریسٹرکشنز امپوزڈ بائی دا لا in the interest of the glory of Islam and integrity, security or defense of Pakistan or any part thereof, friendly relations with foreign states, public order, defense, decency or morality or in relation to contempt of court, commission or incitement to an offense. کہتا ہے کہ ہر شخص کو اظہار رائے کی آزادی ہوگی، وہ اپنی مرضی سے جو چاہے بول سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، اور صحافت کا یہ صحافتی برادری کے لیے آزادی ہوگی کہ وہ جو بھی چیز کو چاہے پروپیگیٹ کریں. الا یہ کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جس کے اوپر قانون نے قدغن لگائی ہو، کوئی ایسا بیانیہ جس کو پاکستان نے منع کیا ہو. کس چیز کے لیے قانون نے منع کیا؟ ان دا انٹرسٹ آف دا گلوری آف اسلام،
یعنی اسلام کی عظمت کے برخلاف بات نہ ہو، انٹیگریٹی، سیکیورٹی اور ڈیفنس آف پاکستان، ان چیزوں کے خلاف بات نہ ہو، اور اینی پارٹ دیئر آف فرینڈلی ریلیشنس وتھ فارن اسٹیٹس، یعنی غیر جو دوسرے ملک ہیں ان کے ساتھ ہماری جو دوستانہ پالیسی ہے، یہ ایسی کسی بات سے ان سے دوستی خراب ہوتی ہے، ایسی بات نہ ہو، پبلک آرڈر کے خلاف بات نہ ہو جو امن امن کو تباہ کرے، ڈیسنسی اور مورلٹی جو غیر اخلاقی نہ ہو، جو معاشرے میں بے حیائی کا باعث نہ بنے، اور ان ریلیشن ٹو کنٹمپٹ آف کورٹ اور انسائٹمنٹ ٹو این offense، اور کسی عدالت کی حد تک کہ عزت نہ ہو، عدالت کی گستاخی نہ ہو، توہین نہ ہو، اور کسی بھی جرم کے لیے اکسانے والی بات نہ ہو۔ اس کے علاوہ جو باتیں سیاسی طور پر، سماجی طور پر سب کو کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ رائٹ ٹو انفارمیشن، ہر شخص کو مطلع رہنے کا حق حاصل ہے۔ ایوری سٹیزن شیل بی رائٹ ٹو ہیو ایکسیس ٹو انفارمیشن ان آل میٹرز آف پبلک امپورٹنس سبجیکٹ ٹو ریگولیشن اینڈ ریزنیبل ریسٹرکشن امپوز بائی لا۔ ہر شخص کو ملک میں کیا کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں آگاہی رکھنے کا اختیار حاصل ہے، الا یہ کہ کچھ معاملات میں اگر اسٹیٹ چیزوں کو مخفی رکھتا ہے، پبلک نہیں کرتا ہے، تو وہ قانون کی طرف سے اس کی اجازت ہے۔ فریڈم ٹو پروفیس ریلیجن اینڈ ٹو مینیج ریلیجیس انسٹیٹیوشنس، ہر بندے کو اپنے مذہب کے اظہار کا حق حاصل ہے۔ آرٹیکل 20 کہتا ہے سبجیکٹ ٹو دا لا، پبلک آرڈر اینڈ مورلٹی، قانون کے مطابق، قانون اور پبلک آرڈر، امن عامہ اور مورلٹی سے متعلق۔ ایوری سٹیزن شیل ہیو دا رائٹ ٹو پروفیس، پریکٹس اینڈ پروپیگیٹ ہز ریلیجن، ہر شخص کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ مذہب کو قبول کرے، اس پر عمل کرے اور اس کی تبلیغ کرے، اپنے مذہب کی۔ Every religious denomination and every sect thereof shall have the right to establish, maintain and manage its religious institution، ہر فرقہ کو، ہر مسلک کو یہ حاصل ہے کہ وہ اپنا مذہبی ادارہ قائم کرے، اس کو برقرار رکھے اور اس کے ریلیجیس انسٹیٹیوشنز کو مینیج کرے۔ تو سے آرٹیکل 20 تک، 8 سے 20 تک آج ہم نے یہ 8 سے 20 تک 12 رائٹس پڑھ لیے۔ کل کے لیکچر میں ہم 21 سے 28 تک مزید 8 پڑھ لیں گے۔ تو امید ہے آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا اس طرح کے لیگل لیکچرز کے لیے۔ تب تک ہمیں دیجیے گا اجازت۔ اللہ نے کے بعد